سینٹ میں شدید مخالفت کے باعث چیئرمین سینٹ نے انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل 2023 پر کارروائی مؤخر کر دی ہے۔ اپوزیشن کے علاوہ حکومتی اتحادی بھی بل کی مخالفت میں سامنے آ گئے، بل کو گلے کا پھندا قرار دے دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بل کو پہلے کمیٹی میں پیش کرنا چاہیے تھا۔ The bill to provide for prevention of violent extremism, the Prevention of Violent Extremism Bill 202۔ اپوزیشن کا شور شرابہ۔ میری گزارش ہے آپ لوگ تشریف رکھیں، میں بات کرنے کا موقع دوں گا سب کو، اس طرح کھڑے مجھے سمجھ نہیں آئے گا، پھر میں پیسج پہ لے جاتا ہوں، آپ لوگ کیونکہ بات کر نہیں رہے۔ سر میں دیتا ہوں، کون بات کرے گا؟ اتحادیوں کی بھی تنقید۔ جی میں دیتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں سر، آپ پہلے بل کو لے تو ہونے دینا، بل ابھی لے ہی نہیں ہوا ہے، پہلے انہوں نے بات بھی کر لی تھی۔ شدید مخالفت پر سینٹ میں انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل پر کارروائی مؤخر کر دی گئی۔ تھینک یو سر، تھینک یو، تشریف رکھیں پلیز۔ میری گزارش یہ ہے، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے ہاؤس سن لے چیئرمین کیا کہنا چاہتا ہے، مستقل تشریف رکھیں۔ جب چیئرمین کہہ رہے میں نے بات کرنی ہے تو آپ تشریف رکھیں پلیز، نہیں سنوں گا، تشریف رکھیں پلیز۔ وزیر مملکت شہادت آوان نے بل پیش کیا۔ بھرپور احتجاج پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا کہ حکومت کرے نہ کرے میں اس بل کو ڈراپ کرتا ہوں۔ سیشن اس لیے بلایا تھا کہ بزنس ایڈوائزری میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ڈیز بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، تو چھٹی 2 دن سے 3 دن ہو جائیں تو 3 دن کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، سارے پارلیمانی لیڈرز تھے، اس پہ یہ ڈیسیجن ہوا تھا۔ اب میری گزارش ہے کہ آپ سب چونکہ نہیں ہے تو میں اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں، حکومت کرے نہ کرے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بل کو پہلے کمیٹی میں پیش کرنا چاہیے تھا۔ یہ بل جو ہے پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ 2023، یہ بہت واسٹ ایریاز کو کور کر رہا ہے۔ سر میں یہ خدشہ ہے کہ یہ قانون اگر جو کا توں جس طرح ہمارے سامنے آیا ہے منظور ہو گیا تو پھر ہمارے لیے شاید آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا شکنجہ ہوگا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو قومی اسمبلی میں بھیجنے سے پہلے تھرولی دیکھیں۔ جے یو آئی کے سینیٹر عبدالغفور حیدری نے خدشہ ظاہر کیا کہ مستقبل میں اگر زور سے نعرہ بھی لگایا تو تھانے دار کہے گا تشدد پر اکسایا جا رہا ہے۔ اتحادی بھائیوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کل آپ یہ قانون دیں گے تھانے دار کے ہاتھ میں، اگر آپ نے کوئی زور سے بھی نعرہ لگایا تو اس نے کہا کہ تشدد پہ اکسا رہا تھا لوگوں کو، کسی کو مارنے کی بات کی جا رہی تھی۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے چیئرمین صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے بھی گلہ کرتا ہوں کہ آج اجلاس بلانے کی کیا ضرورت تھی، اس کو پاس کرنے کا مطلب تھا۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ بل کے ذریعے جمہوریت کی تدفین ہوگی۔ آج ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر کے پیش کیا تو کل تمام پارٹیوں کے گلے کا پھندا بنے گا۔ یہ ایک ایسا بل ہے جو صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے۔ یہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ اس بل کے ذریعے سے جمہوریت کی تدفین کی جا رہی ہے۔ یہ بل آج آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر کے کر رہے ہیں، لیکن کل یہ تمام جماعتوں کی گلے کا پھندا بنے گا۔ سینیٹر کامران مرتضی نے کہا کہ بل کے ذریعے آپ اپنے ہی ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ ایسا بل پاس نہ کریں جس کے بارے میں اتحادیوں کو ہی کچھ معلوم نہ ہو۔ لیجسلیشن میں کم از کم اپنی اتحادی پارٹیوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ یہ اس طرح کی لیجسلیشن ہے سر جس میں آپ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ آج شاید آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ جو ہے نا اس کا نشانہ پتہ نہیں کون یہ بنیں گے، میں بنوں گا، کوئی اور بنے گا۔ تو خدا کے واسطے ایسی لیجسلیشن نہ کریں جو جس سے کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکلز جو ہے نا افینڈ ہو رہی ہوں۔ سینیٹر طاہر بزنجو نے بھی سختی سے بل کی مخالفت کر دی۔ انسداد پرتشدد انتہا پسندی کے مجوزہ بل کے مطابق ملوث تنظیم یا شخص الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔ مرتکب شخص کو 3 سے 10 سال تک سزا ہوگی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مجوزہ بل کے مطابق ملوث تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مرتکب شخص کو 3 سے 10 سال تک سزا ہوگی۔ پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم پر پابندی لگا دی جائے گی۔ پرتشدد تنظیم کے اثاثے، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے جائیں گے۔ مالیاتی اداروں پر بھی پرتشدد شخص کو قرض دینے پر پابندی ہوگی۔ ملزم نہ صرف بیرون ملک بلکہ ملک کے بھی اندر نقل و حرکت نہیں کر سکے گا۔ حکومت پرتشدد تنظیم کے لیڈر
عہدیداران اور ممبران کا پاسپورٹ ضبط کر لے گی اور اسلحہ لائسنس بھی منسوخ کر دیا جائے گا۔ ملزم کے اہل خانہ، بہن بھائی اور رشتہ داروں کے اثاثوں کی بھی چھان بین ہوگی۔ لسٹ 1 میں وہ تنظیم ہوگی جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو۔ لسٹ 2 میں ایسا شخص شامل ہوگا جو خود پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہوگا یا ادارے کی مالی معاونت کرے گا۔ حکومت لسٹ میں شامل شخص کو 90 دن سے 1 سال تک حراست میں رکھ سکتی ہے۔ 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ میڈیا تک رسائی پر بھی پابندی ہوگی۔ پناہ دینے والے شخص کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا۔ حکومت پرتشدد شخص کی مانیٹرنگ کرے گی۔ قابل سزا جرم سیشن کورٹ کے ذریعے قابل سماعت ہوگا۔ جرم ناقابل ضمانت اور قابل ادراک ہوگا۔ متاثرہ شخص کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہوگا۔